اللہ تعالیٰ نے عورت و مرد کے باہمی رشتے کو مضبوط کر دیا۔ مرد کو عورت کے لیے لباس اور عورت کو مرد کے لیے لباس قرار دیا۔ انسانی رشتہ میں دونوں مساوی اور برابر ہیں۔ اسلام اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و زن کو باہمی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا تاکہ گھر کی گاڑی کے دو پہیے گاڑی کو صحیح سمت چلا سکیں۔ اسلام نے انہیں کامیابی و کامرانی کی گر بتائے۔ اسلام نے انہیں باہمی نفرت سے احتراز کرنے اور ایک دوسرے سے محبت کا درس دیا۔ بعض غیر مسلم اقوام تو روز اول سے گھر کی گاڑی کے ایک پہیے کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ ان کے فرسودہ اذہان میں تو یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ گاڑی ایک پہیے پر چل سکتی ہے، حالانکہ تجربات، مشاہدات اور تحقیقات کی روشنی میں ایک انسانی ذہن اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ گاڑی ایک پہیے پر چلے۔ وہ لوگ عورت کو سامان تعیش و عشرت سمجھتے آئے ہیں اور سمجھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کی آمد سے قبل پورے عالم میں عورت کا وجود ذلت و شرم اور باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو یہ بات باپ کے لیے سخت عیب اور باعث ننگ و عار خیال کی جاتی تھی۔ اسلام ایک ایسا جامع دین ہے جس کو اپنانے، ماننے اور تسلیم کرنے کے بعد انسان کی ساری مشکلات دور، ساری پشیمانیاں دور اور سارے عقدے تار تار ہو جاتے ہیں۔ عورت کو اللہ تعالی نے مردوں کی تسکین قلبی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کو باندی، لونڈی اور مال و متاع کی طرح نہ سمجھا جائے۔ اس سے محض شہوانی جذبات کو ٹھنڈا نہ کیا جائے، بلکہ اس کو معاشرے میں ایک اہم فرد کی حیثیت اور نظر سے دیکھا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفوس سے تمہاری رفیقہ حیات کو پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے تم سکون قلب حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت کو پیدا کیا۔ اسلام نے جہاں عورتوں کو بہت سی سہولیات سے نوازا ہے اور مردوں کے ذمے بہت ساری ڈیوٹیاں عائد کی ہیں، وہاں اسلام نے عورت پر ایک احسان یہ کیا کہ اس نے عورت کی کفالت کا ذمہ مرد کے کندھوں پر رکھ دیا۔ عورت گھریلو ضروریات کی فراہمی سے بری ذمہ قرار دی گئی۔ مرد اپنی زندگی کی محنت کا سرمایہ عورت پر خرچ کرتا ہے، اور عورت بلا مشقت و محنت اس سرمایہ سے مستفید اور لطف اندوز ہو کر مطمئن ہوتی ہے اور زندگی کے ایام آسانی سے بسر کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تاریخی خطبہ دیا، اس میں آپ نے واضح فرما دیا، ترجمہ: ہاں، ان عورتوں کا تم پر حق ہے کہ تم ان سے ان کے کھانے کپڑے میں اچھا برتاؤ کرو۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورت کی کفالت مرد کے ذمہ ہے۔ نان نفقہ، کپڑا، کھانا پینا، یہ سب چیزیں مہیا کرنا مرد کا کام ہے۔ عورت کا کام مرد کے گھر کی حفاظت کرنا ہے، اس کے بچوں کی پرورش کرنا، اس کی امانت کا تحفظ کرنا۔ عورتوں کا اور کوئی کام نہیں کہ وہ نوکریاں ڈھونڈیں یا خرید و فروخت کریں۔ اگر عورت کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ کسب معاش کے لیے سرگرداں اور کوشاں ہو جائے، تو اس طرح زندگی کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اصل رکاوٹ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر عورت کو کھلی اجازت دے دی جائے تو پردہ، جو عورت کے ناموس کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کا ناس ہو جائے گا اور احکام الہی کی نافرمانی لازم آئے گی۔ عورت معاش کے چکر میں پھنس کر اپنی اصل ذمہ داریوں کو ترک کر دے گی۔ اپنی اصل ذمہ داری سے جب عورت پہلو تہی کرے گی تو نتیجتاً خاندان اور تمدن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے عورتوں کو زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن ٹھن کر، ٹپ ٹاپ کر کے، کھلے بندوں پھرنے اور گھروں سے نہ نکلنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اور اپنے گھروں میں وقار سے رہو اور قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ ارشاد ہوتا ہے،
ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے چہرہ پر اپنی چادروں میں سے گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ اسلام نے جس طرح ساری انسانیت کو ذمہ دار قرار دیا، اسی طرح اس نے عورت کو بھی اپنے گھر کی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ جس طرح اسلام نے مرد کو اپنے اہل کا ذمہ دار قرار دیا، اسی طرح عورت کو بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مرد اپنے اہل کا رائی ہے اور وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی رائی ہے اور وہ اپنے متعلقہ رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، میں تمہیں کثرت سے دوزخ میں دیکھتا ہوں۔ ایک عورت نے اس کا سبب دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ کثرت سے غیبت اور بد دعا اور شوہر کی ناشکری کرنے کے سبب اسلام نے عورت کو عورت رہنے پر پابند کیا ہے۔ اس نے عورتوں کو مردوں کی شکل اپنانے پر سخت ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور اسی طرح ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 اور 34 میں عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے گھر میں ٹک کر رہو اور اگلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرتی پھرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ عورت کا بحیثیت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے دائرہ کار گھر ہے۔ بیرون خانہ سرگرمیوں کا کوئی جواز ہی نہیں۔ عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد ڈھونڈ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے اجر کو پائے گی۔ ام ورقہ بنت عبداللہ انصاریہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت مانگی کہ مریضوں کی تیمارداری کروں گی، ممکن ہے کہ اس سلسلے میں شہادت نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گھر میں رہو، خدا تم کو وہاں شہادت نصیب فرمائے گا۔ عورت کا دائرہ کار گھر ہے، اس کو شمع محفل بنانا فطرت کے خلاف ہے، اسے چراغ خانہ ہی رہنے دیا جائے۔ آج کل تو جو شخص ہمارے حقیقی عیوب بتاتا ہے تو ہم اس کو خوشی کے ساتھ نہیں سنتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہماری ترقی یا ماڈرنائزیشن سے حسد کر رہا ہے، دقیانوسی ملا اور بنیاد پرست ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا، شاید سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی نہیں تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب ان بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں، سب حیران رہ گئے۔ ارشاد کیا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے، اگر وہ بند ہے یعنی باپردہ ہے تو ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور اس کی بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے، بے پردہ ہو جائے تو وہ بے قیمت پتھر اور کنکریوں کی مانند ہے، جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں ہوتی۔